Iran very well, better than most. The reason I had him here, I wanted to thank him for not going into the war, ending the war. Two nuclear powers, big nuclear powers. They decided that, so I was honored to meet him today. Working a trade deal with Pakistan. امریکی صدر ٹرمپ نے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات کو اعزاز قرار دے دیا. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات میرے لیے اعزاز ہے. امریکی صدر ٹرمپ اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے درمیان تاریخی ملاقات. صدر ٹرمپ نے کہا فیلڈ مارشل عاصم منیر کو 2 ایٹمی طاقتوں کے درمیان جنگ روکنے پر شکریہ کے لیے مدعو کیا گیا تھا. فیلڈ مارشل عاصم منیر کا شکریہ کہ وہ جنگ کی طرف نہیں گئے. پاکستان اور بھارت دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں, کشیدگی ختم ہونا مثبت ہے. پاکستان اور بھارت دونوں سے تجارتی معاہدے پر بات ہو رہی ہے. فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ایران کے بحران پر بھی بات کی ہے. فیلڈ مارشل عاصم منیر ایران کو بہتر طور پر سمجھتے ہیں اور مسئلے سے آگاہ ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا فیلڈ مارشل عاصم منیر کے اعزاز میں کیبنٹ روم میں ظہرانا. دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات 2 گھنٹے جاری رہی. Pakistan. I stopped the war between Pakistan and India. This man was extremely influential in stopping it from the Pakistan side. مجھے پاکستان سے محبت ہے. پاکستان ایٹمی طاقت ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے انہوں نے 2 ایٹمی قوتوں میں جنگ بندی کرائی. فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات سے متعلق سوال پر کہا وہ پاکستان کی بااثر شخصیت ہے. انہوں نے پاکستان کی جانب سے جنگ روکی. امریکی صدر نے کبھی کسی آرمی چیف کو ایسا پروٹوکول نہیں دیا. فیلڈ مارشل عاصم منیر جیتے ہوئے سپہ سالار کی حیثیت سے گئے, ان کی وجہ سے ملک کو عزت ملی. سینیٹر فیصل واڈا کہتے ہیں امریکی صدر اور فیلڈ مارشل کی تاریخی ملاقات ہوئی. امریکی صدر نے جو الفاظ کہے یہ پاکستان کی کامیابی ہے. وزیر اعظم کا بھی شکریہ, انہوں نے بہت تعاون کیا. بہت پہلے کہا تھا کہ پاکستان کے لیے خوشخبریاں ہیں. فیلڈ مارشل دلیر ایماندار ہیں, اس لیے عزت ملی. پاکستانی نژاد ریپبلکن ساجد تارڑ کہتے ہیں پاک امریکہ تعلقات کے نئے دور کا آغاز ہو گیا. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز کہتے ہیں ملاقات سے بھارت میں سانپ سونگ گیا ہے. ڈاکٹر آصف ریاض قدیر کا کہنا ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر واشنگٹن میں تاریخ رقم کر رہے ہیں. ڈاکٹر قمر چیمہ کہتے ہیں 2 گھنٹے طویل ملاقات خطے میں پاکستان کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے. وزیر اعظم کی فیلڈ مارشل کے امریکہ میں مقیم پاکستانیوں سے خطاب کی تعریف. پاکستانی سرحدوں مفادات کے دفاع کے لیے پختہ عزم کے اظہار پر خراج تحسین پیش کیا. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں پاکستان حالیہ بحران میں ایک اہم اور اچھا کردار ادا کر سکتا ہے. فیلڈ مارشل عاصم منیر کے اعزاز میں ظہرانا ایک سنگ میل ہے. پاکستان امریکہ تعلقات میں ایسی گرمجوشی پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی. بلاول بھٹو نے بھی ٹویٹ کر کے کہا فیلڈ مارشل اور امریکی صدر کی ملاقات پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں مثبت پیش رفت ہے. ملاقات ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب صدر ٹرمپ نے جنگ بندی میں ثالثی کا کردار ادا کیا. جنگ میں پاکستان نے بھارت کے خلاف فیصلہ کن کامیابی حاصل کی. جو صورتحال ہے خطے میں ایران اور اسرائیل کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف خطے کے لیے عالمی امن کے لیے بہت خطرناک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے عالمی ممالک ہیں ان کو فی الفور جنگ بندی کے لیے بھرپور کوشش کرنی چاہیے. اسرائیل نے برادر ملک ایران کے خلاف کھلی جارحیت کی. ایران اسرائیل جنگ سے پیدا ہونے والی صورتحال تشویشناک ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب. کہا ایرانی صدر سے گفتگو میں پاکستان کی جانب سے مکمل یکجہتی کا اظہار کیا. عالمی برادری ایران اور اسرائیل میں فوری جنگ بندی کے لیے کردار ادا کرے. یہ جنگ نہ صرف خطے بلکہ دنیا کے لیے بھی انتہائی خطرناک ہے. کیا امریکہ ایران کے فرد و جوہری پلان پر حملہ کرنے جا رہے ہیں؟ امریکی صدر سے سوال. امریکی صدر ٹرمپ نے جواب دیا کچھ بھی ہو سکتا ہے. فردو پلان سے متعلق معاملات خفیہ ہیں. ایران پر حملوں سے متعلق ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا. صدر ٹرمپ ایرانی وفد کو ملاقات کی جلد دعوت دیں گے. ایران دعوت قبول کر لے گا. امریکی اخبار کا دعویٰ. ایرانی وزیر خارجہ کہتے ہیں ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں, سفارتکاری کے لیے پرعزم ہے. جارحیت کے خلاف فخر اور بہادری کے ساتھ اپنا دفاع کریں گے.
اسرائیل پر میزائل حملے جاری رہیں گے. 12ویں مرحلے میں طویل فاصلے تک مار کرنے والے سجیل میزائل استعمال کیے. قابض صہیونی ریاست ایرانی میزائلوں اور ڈرونز کے نشانے پر ہے. پاسداران انقلاب کا دعویٰ. کہا فتح 1 میزائل اسرائیلی دفاعی نظام کے خاتمے کا آغاز ہے. ہم نے وسطی اور شمالی اسرائیل پر 20 کے قریب میزائل داغے. اسرائیلی دفاعی نظام کو نشانہ بنایا. تل ابیب پر ہائپرسونک میزائل فائر کیے. میزائل حملوں سے کئی مقامات پر آگ لگ گئی. آیت اللہ خامنائی نے جنگ سے متعلق اختیارات پاسداران انقلاب گارڈز کو منتقل. ایران کے مغربی علاقے سے موساد کے 5 ایجنٹ گرفتار کر لیے گئے. I may do it, I may not do it. I mean, nobody knows what I'm going to do. I can tell you this, Iran's got a lot of trouble, and they want to negotiate. And I said, why didn't you negotiate with me before? All this death and destruction. ایران غیر مشروط سرنڈر کر دے. امریکی صدر ٹرمپ کی پھر دھمکی. دعویٰ کیا ہم نے ایران کی دفاعی صلاحیت ختم کر دی ہے, اب وہ بات کرنا چاہتے ہیں. میں نے جواب دیا کہ اب بہت دیر ہو چکی, پہلے جب موقع تھا کیوں بات نہیں کی. آئندہ ہفتے انتہائی اہم ہو سکتے ہیں, اس سے پہلے بڑی کارروائی ہو. امریکہ ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے کرے گا یا نہیں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے. روسی صدر کے ثالثی کے پیغام پر کہا. پیوٹن کو کہہ دیا پہلے اپنی جنگ دیکھ لو, بعد میں ایران اسرائیل کی فکر کرنا. پیوٹن نے کہا ہے اسرائیل کی سلامتی کے ساتھ ایرانی مفادات کو بھی یقینی بنانا ہوگا. ایران کے سپریم لیڈر کا ہتھیار ڈالنے سے انکار. خامنائی نے ٹرمپ کو جواب میں کہا ایرانی قوم کسی کے سامنے نہیں جھکے گی. اسرائیل نے بڑی غلطی کی ہے جس کی سزا ضرور ملے گی. ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا قوم سے خطاب. کہا امریکہ کا کوئی بھی حملہ سنگین اور ناقابل تلافی نتائج کا باعث بنے گا. مسلط کردہ جنگ یا امن قبول نہیں کریں گے. صہیونی دشمن کے کمزور پڑنے پر امریکہ کے دوست معاملے میں کود پڑے. کہا ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں, اسے حملے کی بنیاد بنانا جائز نہیں. ایرانی قوم بہادری سے ڈٹی ہوئی ہے. ایرانی مسلح افواج کو حکام اور قوم کی مکمل حمایت حاصل ہے. اسرائیلی فوج کا ایران میں میزائل بنانے کی فیکٹری پر فضائی حملے کا دعویٰ. کہا ایران میں اینٹی ٹینک میزائل پروڈکشن سائٹ کو نشانہ بنایا. اسرائیل نے شہریوں کو بھی ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا. اصفہان کے قریب گاڑی پر حملہ, حاملہ خاتون اور 2 بچوں سمیت 6 افراد شہید. اسرائیل کا مغربی ایران میں 25 لڑاکا طیاروں سے 40 مقامات پر حملہ. اسرائیلی وزیر دفاع نے دعویٰ کیا کہ ایران کا داخلی سیکیورٹی ہیڈ کوارٹر تباہ کر دیا. تہران کے گرد فوجی ٹھکانوں پر فضائی حملے. ایران کا اصفہان ہمدان میں ہرمیز سمیت 14 ڈرونز اور 1 F-35 طیارہ گرانے کا دعویٰ. امریکی ہیومن رائٹس گروپ کا کہنا ہے اسرائیلی حملوں میں اب تک 585 ایرانی شہید, 1300 زخمی ہو چکے. شہداء میں 239 افراد عام شہری ہیں. ایران اسرائیل کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتی محاذ بھی گرم. یورپی وزرائے خارجہ ایران سے جمعے کو جوہری مذاکرات کریں گے. غیر ملکی میڈیا کے مطابق جرمنی, فرانس, برطانیہ کے وزرائے خارجہ ایرانی منصب سے ملاقات کریں گے. مذاکرات جنیوا میں جرمن قونصل خانے میں ہوں گے. یورپی یونین کی اعلیٰ سفارتکار بھی مذاکرات میں شریک ہوں گی. مذاکرات امریکی منصوری سے ہو رہے ہیں. اسرائیل ایران جنگ پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس بھی جمعے کو ہوگا. Pakistan is since our conflict or since our this short war with India, we have been on an alert. We have not lowered our guards. بھارت سے حالیہ جنگ کے بعد پاکستان ہائی الرٹ ہے. پاکستان کی ایٹمی تنصیبات کی سیکیورٹی انتہائی سخت ہے. ایٹمی تنصیبات پاکستان کی بقا کی ضامن ہے, ان پر حملے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں اسرائیلی وزیر اعظم پاکستان پر حملے سے پہلے کئی بار سوچے گا. اسرائیل ایران تنازع پورے خطے کو تباہ کن جنگ میں جھونک سکتا ہے. تنازع نے طول پکڑا تو بارڈر سیکیورٹی پر زیادہ توجہ دینا ہوگی. اسرائیل ایران کشیدگی پر امریکہ سے کوئی مخصوص بات چیت نہیں ہوئی.
नेतन्याहू जुल्म में हिटलर को बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। तुर्क सदर उर्दवान की इसराइली वजीर आजम पर शदीद तनकीद। पार्लियामेंट से खिताब में सदर उर्दवान ने कहा, इसराइल की दहशतगर्दी के खिलाफ ईरान का दिफा फितरी, जायज और कानूनी हक है। इसराइल के पास खुद जौहरी हथियार हैं, वो अपने जौहरी प्रोग्राम में किसी भी बैनुल अक़वामी क़वानीन को तस्लीम नहीं करता। इस सदर आसिफ अली जरदारी का पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज वह का दौरा। सदर आसिफ अली जरदारी ने फैक्ट्रीज के मुख्तलिफ पैदावारी यूनिट्स का मुआयना किया। सदर मुमलिकत ने फैक्ट्रीज के अमले की फनी महारत, अज़्म और पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। मुल्क के दिफा को मजबूत बनाने में POF के मौसर किरदार की तारीफ। कौमी दिफाई सलाहियतों को मजीद मुस्तहकम करने की जरूरत पर जोर। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, पाकिस्तान के दिफा को मजबूत बनाना अव्वलीन तरजीह है। पाक बहरिया का समंदर में जख्मी भारतीय अमले को बचाने के लिए कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। लाइबेरिया के ऑयल टैंकर ने मदद की दरख्वास्त की थी। JMICC ने हंगामी कॉल पर फौरी रेस्क्यू ऑपरेशन करके जख्मी भारतीय एहलकार को कराची मुंतकिल किया। ISPR का कहना है, रेस्क्यू ऑपरेशन कौमियत से बालतर पाक बहरिया की पेशा वराना काबिलियत का अक्कास है। कराची में शारा फैसल और राशिद मिन्हास रोड के संगम पर रेत से भरा डंपर कार पर उलट गया। कार से बच्ची और खातून की लाश निकाल ली गई। एक खातून शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। लाहौर के इलाके गुलबर्ग में तेज रफ्तार कार हादसे का शिकार हो गई। कार में सवार 2 अफराद जख्मी। तेज रफ्तार कार फुटपाथ से टकराकर कलाबाजियां खाती हुई दूसरे ट्रैक पर चली गई। हादसे में कार मुकम्मल तौर पर तबाह। 2 अफराद तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। रहाइश के एतबार से कराची दुनिया का चौथा बदतरीन शहर करार। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने ग्लोबल सर्वे जारी कर दिया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का रद्द अमल, कहा, कराची अगर इतना बुरा होता तो यहाँ 3 करोड़ लोग ना रहते। बेहतर जिंदगी के लिए आज भी लोग कराची का रुख कर रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने 1200 अरब रुपए के बॉन्ड्स का तारीखी इजरा कर दिया, जिसमें से 47 अरब रुपए जीरो कूपन बॉन्ड की मद में जारी किए गए। बॉन्ड्स का कामयाब इजरा सरमायाकारों की भरपूर दिलचस्पी, मईशत पर एतमाद का इजहार है। सरमायाकारों को 15 साल बाद एक ही बार मुकम्मल रकम की अदायगी की जाएगी। एलामिया जारी। As well, here is New Zealand with the opening goal. Phillips is also setting it up, and New Zealand pull one back from the penalty cause. Let's 3-3, brilliantly done. मलेशिया के खिलाफ जापान का एक गोल पाकिस्तान को बचा गया। ग्रीन शर्ट्स को नेशंस कप के सेमीफाइनल का टिकट दिला गया। कौमी टीम न्यूजीलैंड से आखिरी ग्रुप मैच में शिकस्त के बावजूद फाइनल 4 में पहुंच गई। मलेशिया से पॉइंट्स बराबरी के बावजूद शाहीनों ने ज्यादा गोल की बुनियाद पर अगले मरहले में जगह बनाई। सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला जुम्मे को फ्रांस से होगा। पाकिस्तान की टीम एशियन वॉलीबॉल नेशंस कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। ग्रीन शर्ट्स ने इफ्तिताही मैच में फिलिपीन को 3-1 से शिकस्त दी। बहरीन में जारी इवेंट में आज पाकिस्तान का मुकाबला चाइनीज ताइपे से होगा। मैच ग्रुप की टॉप टीम का फैसला करेगा। ICC ने विमेंस T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी कर दिया। मेगा इवेंट आइंदा बरस 12 जून से 5 जुलाई तक इंग्लैंड के मैदानों में खेला जाएगा। पाकिस्तान समेत 12 टीमों को 2 ग्रुप में तकसीम किया गया है। पाक भारत टाकरा 14 जून को होगा। और अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी का उर्स जारी। मुल्क भर से हजारों ज़ायरीन की कराची आमद। क्लिफ्टन में मज़ार पर हाजिरी। हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी को नजराना अक़ीदत पेश किया।